جی ہیلو السلام علیکم جی، یہ ہیں وہ بچہ جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی. انہوں نے حفظ کیا 2 سال میں. پہلے یہ 7 کلاس میں پڑھتا تھا اور پھر اس نے پڑھائی چھوڑی. اور ان کی ہمت دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، ان کے کیا مشکلات آئی ہیں، کیسی مشکلات آئی ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ بھی دیکھیں کہ حفظ کرنا کتنا مشکل ہے. اور تعلیم انہوں نے 7 تک حاصل کی ہے، تو 2 سال انہوں نے حفظ پہ لگایا ہے. تو اب ماشاء اللہ انہوں نے حفظ کر لیا ہے. تو چلیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی فاہد نام ہے ان کا. وعلیکم السلام. جی آپ اپنے بارے میں بتائیں، کیسے حفظ کیا، کیا مشکلات آئیں اور کیسے حفظ کیا آپ نے؟ جی پہلے میں 7 کلاس میں پڑھا، ادھر سے پھر ابو کا شوق ہوا کہ تم حافظ بنو. پھر کچھ شوق میرا بھی تھا، تو ادھر سے پھر ابو نے مجھے پہنچایا ہوتی مسجد میں. تو ادھر سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا. پھر بہت مشکلات ہیں، مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے کہا اب چھوڑنا تو نہیں ہے نا. پھر آج الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں. 2 سال میں نے حفظ کیا ہے. آگے کیا کرنا ہے آپ نے حفظ کرنے کے بعد؟ آگے دیکھو، میرا تو جو مائنڈ بن رہا ہے نا 9 کلاس میں داخلہ لینے کا، اسکول پڑھنے کا. آرٹس میں یا سائنس میں؟ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں سائنس میں کروں. جی دیکھیں نا، یہ سب سے زیادہ مشکل تو یہی بات کہ حفظ قرآن پاک کرنا، جیسے یہ دنیا کی سب سے مجھے مشکل یہی لگی تھی. لیکن ہے آسان، جب کہ انسان دل سے پڑھے، محنت سے پڑھے تو بالکل آسان ہے، یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد اب الحمدللہ میں نے حفظ کر لیا. تو اس کے بعد میرا حوصلہ بڑھ گیا کہ اب میں پڑھ بھی جاؤں گا. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے روک سکے. جی تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور جیسے لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی محنت کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں جو محنت کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے. محنت اور شوق، یہ دونوں چیزیں سے کرنے سے، لیکن شوق تو اتنا مجھے بھی نہیں تھا پہلے. محنت اور شوق، جذبہ، یہ چیز انسان کو بڑھا دیتا ہے. پہلے انسان شوق کرے، پھر انسان ایک ہی مائنڈ بنا لے کہ آج بس یہ کتاب میں نے حفظ کرنی ہے، پڑھنی ہے، پڑھ جائے گا وہ. دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو روک سکے انسان کو. کوشش کرنے سے ہر چیز وصول ہوتی ہے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ دنیا بہت حالات خراب ہو چکے ہیں، بچے بہت خراب ہو جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں. میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ دین کی طرف بہت زیادہ آ جائیں لوگ، اللہ کی رضا کے لیے. میرا تو یہی مشورہ ہے. تو آگے ان لوگوں کی مرضی ہے. ہم تو یہی پیغام بھیجنا چاہیں گے کہ بچوں کو 5 وقت نماز پڑھوائیں، ان کو قرآن پاک حفظ کروائیں. آگے جو ان کی مرضی ہے، عالم کا کورس کریں، مفتی کا کورس کریں. بہت سے مدارس ہیں جو ان کا دل کرے، لیکن یہی حفظ کرنا بہت یہ اچھا کام ہے. ہم تو یہی پیغام بھیجیں گے ان کو. تو آپ کے ابو وغیرہ ان سے بات کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. جی ابو سے بھی بات کر سکتے ہیں آپ. چلیں جی اب ان کے بابا سے بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ چلیں. جی یہ ان کے بابا ہیں، تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے حفظ کیسے کیا اور انہوں نے کتنی ہمت ان کے ساتھ دیا اور کیسے دیا. تو یہ جی ان سے بات کرتے ہیں. جی گائز اب ان کے بابا سے بات کرتے ہیں. تو چلیں آپ بتائیں کہ کیسے آپ کے بچے نے، آپ نے کتنی حوصلہ افزائی کی ان کے ساتھ اور کیا ساتھ دیا آپ نے. کس بچے نے 2 سال میں ماشاء اللہ قرآن شریف حفظ کیا ہے. تو چلیں جی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں پہ ایسا سمجھ لیں کہ تعلیمی حوالے سے، خاص طور پر دینی حوالے سے گھپ اندھیرا تھا. کوئی بھی وہاں پہ اس طرف رجوع نہیں کرتا تھا. لیکن اردو تعلیم میں ماشاءاللہ وہاں پہ تھے. میرے خاندان میں میرے والد صاحب
جو ہیں وہ سینئر ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے ہیں، میں بھی خود اسکول ٹیچر ہوں۔ تو میں نے، میرا بڑا بیٹا ہے عبدالصمد، وہ تیسری کلاس میں تھا، تو اس کو میں نے حفظ قرآن کے لیے قاری صاحب کے پاس لے کے گیا۔ الحمدللہ انہوں نے بھی صرف دن ہی دن میں صبح کو جاتے تھے، نماز فجر کے بعد، عصر کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ مدینہ مسجد گلشن عثمان رحیم یار خان میں اس نے حفظ مکمل کیا۔ ان کے استاد محترم قاری محمد زمان صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی، جدوجہد کی، اور 2 سال کی عمر میں، 2 سال کے عرصے میں انہوں نے حفظ مکمل کیا۔ اور پھر میں نے ان کو دنیاوی تعلیم کی طرف راغب کیا، تو ماشاءاللہ اس نے ریگولر ابھی خواجہ فرید انجینئر یونیورسٹی سے BS فزکس A گریڈ میں پاس کیا ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ میرے حافظ قرآن میرا پہلا بیٹا تھا، اس سے پہلے میری 7 پشتوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، تو اللہ کا شکر ادا کیا میں نے۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے چھوٹے بیٹے جو بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالقدوس صاحب، تو یہ 7 کلاس میں تھے، تو میں نے ان کا شوق، جذبہ، ولولہ دیکھا کہ ان کی قرآن کی طرف، دین کی طرف بہت رغبت ہے، تو ان کو بھی میں نے اسی استاد محترم کے حوالے کیا، قاری محمد زمان صاحب کے۔ تو الحمدللہ اس نے بڑی محنت، جد و جہد کی، اور 2 سال کے قلیل عرصہ میں ابھی اس کی حفظ قرآن مکمل ہوا ہے اور اس کی دستار بندی بھی ہو گئی ہے۔ دیکھیں، حافظ قرآن بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اور اس کے والدین کے لیے، اس کے لیے تو جو درجے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آخرت کے روز ان کے والدین کے سر پر جو تاج رکھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں، تو وہ تاج ایسا ہوگا کہ روشنی، سورج کی روشنی سے بھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ روشن ہوگا۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں، تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن ہیں، باعمل حافظ قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹوں کو بھی باعمل حافظ قرآن بنائے۔ تو باقی جو خاندان کے یا اس سے محبت کرنے والے یا اس سے قربت کرنے والے 10 ایسے افراد کو حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا، جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، جن پر دوزخ واجب ہوگی، جن پہ جنت میں جانا ہے اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے، تو انہوں نے تو چلا ہی جانا ہے، لیکن جن پر دوزخ واجب ہوگی، ایسے 10 افراد جو ہیں وہ جنت میں لے کر جائے گا۔ قرآن پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، کہ اس نے میرے گھر میں 2 حافظ قرآن مجھے دیے ہیں۔ اب میرے خاندان میں، اب میرے بھانجے، میرے بھتیجے اس وقت الحمدللہ غالباً 5 حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اور 7-8 ابھی اسی مدرسے میں وہ پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد وہ بھی حافظ قرآن بن کر آئیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر، میرے گھر والوں پر یہ خاص رحمت ہے کہ سب سے پہلے خاندان میں میرا بیٹا حافظ قرآن ہوا، اور سب سے بہت بڑا اس کا کرم یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے۔ میں ایک ادنا سا انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ میں باقی لوگوں سے بھی، پوری امت مسلمہ سے بھی، اور اپنے
قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ دنیاوی تعلیم یہ تو سب لوگ دیتے ہیں، دین کی طرف آئیں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں، کیونکہ آخرت جو ہے وہ ہماری وہ ناختم ہونے والی زندگی ہے، تو اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گائز، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بلاگ؟ ضرور بتائیے کمنٹس میں۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔